پاکستان کے نامور ثناخواں مولانا حافظ ابو بکر حسانی صاحب بڑے دل سے کلام پڑھ رہے تھے، دلوں کو موہ لینے والے کلام، ہمارے جذبات کو تازہ فرما رہے تھے۔ بلا تاخیر و تمہید ملتان سے ہمارے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان حضرت استاد العلماء، استاد الخیر، استاد الحدیث، جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا نعیم احمد صاحب دامت فیوزہم و طالت حیاتہم، حضرت آخری خطاب بھی فرمائیں گے اور اس سے قبل درس بخاری شریف، اور اسی دوران حضرت اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، بیٹھے رہیں۔ ہمارے مہمان اتنی دور سے باوجود علالت کے تشریف لائے، حضرت کی طبیعت بھی ناساز تھی، میں حضرت کا بہت مشکور ہوں۔ اللہ پاک ان کی حفظ و امان، صحت، عفت، عافیت، ایمان و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ دعوت دیتا ہوں حضرت استاد محترم۔ بخاری شریف کا میں حدیث پڑھتا جاؤں گا، وہ ساتھ ساتھ پڑھتی جائیں گی۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ حدیث شریف کی مجلس ہے، اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں جہاں حدیث کی مجلس ہو ایسے سمجھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مجلس ہے۔ جہاں آپ کی بات کا ذکر کیا جائے، آپ کی حدیث بیان کیا جائے، تو یوں سمجھیں جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مجلس ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی حرکت کی تو پرندہ اڑ جائے گا۔ ایک محدث کے بارے میں ہے، جب وہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، لیکن ٹس سے مس نہ ہوئے، تھوڑی سی حرکت نہ کی۔ سبق کے ختم پر جب چیک کیا گیا تو کمر پر بچھو ڈس مار رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مجلس کے آداب ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ بھی گویا کہ حدیث کے طالب علم اب بن جائیں گے۔ حدیث کے طالب علم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم توزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب ساتھ ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اصل تو یہ سبق بچیوں کا ہے جن کے آج بخاری شریف کا ختم ہے اور درس نظامی کا آج ان کے ہاں اختتام ہے، اور یہ ایسا علم ہے کہ جس پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی ہے۔ یہ ایسا علم ہے، کسی چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک نہیں دی، لیکن اس علم کے حاصل کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی ہے۔ اس لیے میں اپنی طرف سے اور تمام ساتھیوں کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، ان بچیوں کو، ان کے والدین کو جو آج بخاری شریف کی آخری حدیث کا سبق پڑھ رہی ہیں، ہم سب کی طرف سے ان کو مبارک ہو۔ یہاں پر دو قسم کی باتیں ہوں گی۔ ایک باتیں تو وہ ہیں جس کا تعلق خاص علم کے ساتھ ہے، وہ بعض اوقات عوام الناس کو سمجھ میں نہیں آتا، پریشان ہو جاتے ہیں،
اور کچھ باتیں ایسی بھی ہوں گی جس کا تعلق ہر مسلمان اور عوام الناس کے ساتھ ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے بالکل آخر میں ایک باب قائم کر رہے ہیں، جس کا باب کا عنوان ہے، اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اور وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُوزَنُ، اور ہر انسان کے تمام انسانوں کے اعمال وقولہم، اور ان کی باتیں وزن کی جائیں گی، تولی جائیں گی، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آخری کتاب، کتاب التوحید، اور اس کا آخری باب یہ قائم کر رہے ہیں، جس میں باب الرد علی الجہمیہ، زمانہ قدیم میں بھی اور اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کی بعض باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کا منشا ان کی عقل ہے۔ ابھی بھائی ابو بکر صاحب جو ہیں اہل سنت والجماعت کے عقائد پر گفتگو کر رہے تھے نظم کی شکل میں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر جو کچھ بیان کر دیا وہ برحق ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے۔ یہاں ایک تمہیدی بات ذہن میں رکھیں، انسان کے علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں۔ انسان کے علم حاصل کرنے کے نمبر 1 حواس ظاہرہ، آنکھ سے مجھے علم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے، کان مجھے آواز سن کر علم ہوتا ہے کہ یہ فلاں آدمی بات کر رہا ہے یا فلاں چیز بول رہا ہے، اور زبان سے بھی مجھے علم ہوتا ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے، مٹھی ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے، ذائقہ۔ اور اسی طرح مجھے ناک سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، قوت شامہ سے، کہ یہ کون سی چیز ہے، میں سونگھ کر بتا دیتا ہوں۔ تو سونگھنے کی طاقت بھی اللہ نے مجھے دی، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ایک قوت لامسہ ہے، میں ہاتھ یا پاؤں لگا کر بھی مجھے علم ہوتا ہے کہ یہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے، نرم ہے، سخت ہے، کیا چیز ہے۔ ان کو حواس ظاہرہ کہتے ہیں۔ یہ حواس ظاہرہ یہ پہلا ذریعہ ہے علم کے حاصل کرنے کا، لیکن یاد رکھیں اس کا دائرہ محدود ہے۔ میں آنکھ کے ذریعے اس دیوار کے پرلی طرف کیا چیز ہے، میں آنکھ کے ذریعے علم حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے کان کے ذریعے بھی علم حاصل کرنا ایک محدود دائرے تک ہے، کچھ وقفے کے بعد مجھے آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور زبان تو بہت ہی کمزور ہے، جب تک اس زبان پر کوئی چیز لگے گی نہیں مجھے اس کا علم حاصل ہے، اس کا بہت محدود دائرہ ہے۔ قوت شامہ کا دائرہ بھی محدود ہے، جب تک اگر کوئی دور چیز پڑی ہوئی ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا یہ کون سی چیز ہے، جب قریب آئے گی تو میں سونگھ کر بتا دوں گا یہ گلاب کا پھول ہے، یہ چنبیلی کا۔ اور قوت لامسہ جس کو کہتے ہیں، یہ سب سے بلید ہلکی قسم کی قوت ہے، جب تک یہ کسی چیز کو ٹچ نہیں کرے گی مجھے علم حاصل ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہم اس کو حواس ظاہرہ خمسہ کہتے ہیں، یہ پہلا ذریعہ ہے علم کے حاصل کرنے کا۔ لیکن آپ یہ بات سمجھ گئے کہ ایک دائرے کے بعد اس سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے، وہ ہے عقل۔ اب یہ چیز مجھے پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، لیکن میں یہ چیز دیکھ کر کہہ سکتا ہوں اس کو بنانے والا عقل مند انسان ہے، سمجھدار انسان ہے۔ اب اس کو میں نے بناتے ہوئے نہیں دیکھا، اس آدمی کو نہیں دیکھا، نہ میں نے اس کو بناتے ہوئے اس کی کھٹ کھٹ سنی ہے، نہ میں زبان سے کچھ علم حاصل کر سکتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ البتہ میں آنکھ کے واسطے کے ذریعے اپنی عقل کو استعمال کرتا ہوں، تو مجھے معلوم ہوتا ہے اس کے بنانے والا کوئی عقل مند آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے۔ لیکن یہ چیز کہ وہ کیسا آدمی ہے، مجھے اس حواس ظاہرہ سے اس کا علم نہیں ہوا، مجھے اس کا علم کس سے ہوا، عقل سے۔ تو ایک دائرے تک یہ حواس ظاہرہ عمل کرتے ہیں، اگر ایک حد ایسی آ جاتی ہے کہ یہ حواس ظاہرہ کام نہیں کرتے، اس کے بعد کیا چیز کام کرتی ہے، عقل۔ عقل کا بھی ایک دائرہ ہے۔
عقل اس دائرے کے باہر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. یہ جتنے بھی اس وقت کون سی چیز ہمیں علم کا ذریعہ بنتی ہے؟ وہ بنتی ہے وحی خداوندی. جو چیز عقل میں نہیں آتی، جو چیز ہماری عقل میں نہیں آتی، حواس خمسہ میں بھی نہیں آتی، عقل میں بھی نہیں آتی، اس چیز کے علم کے حصول کا ذریعہ کیا چیز بنتی ہے؟ وحی. جیسے میں بتایا نا کہ حواس ظاہرہ کا بھی ایک حد ہے، دائرہ ہے، اس کے بعد یہ کام نہیں کرتے، اس کے بعد عقل. اسی طرح عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے بعد عقل کام نہیں کرے گی، اس دائرے کے بعد کیا کام کرے گی؟ وحی خداوندی. اور یاد رکھیے اسلام سارا کا سارا اس کا تعلق نہ حواس ظاہرہ سے ہے، نہ اس کا تعلق عقل سے ہے، بلکہ یہ عقل سے فوق اس کا تعلق وحی سے ہے. جس طرح عقل کے دائرے میں حواس کو استعمال کرنا حماقت اور جہالت ہے، اسی طرح وحی کے دائرے میں عقل کو استعمال کرنا بھی جہالت اور سفاہت اور حماقت ہے. یہ بالکل ایسے سمجھیں ایک سنار کا ترازو ہے اور ایک لکڑ والے لوہے والے کا ترازو ہے. اگر تم لوہا یا لکڑ سنار کے ترازو میں تولو گے تو نقصان ہوگا، اور جہالت بھی ہے، حماقت بھی ہے، اور نقصان بھی ہوگا کہ ترازو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جو وحی کی چیزیں ہیں ان کو اگر ہم عقل کے ترازو سے تولیں گے تو ایک تو یہ جہالت ہے، اسی طرح جس طرح لوہے اور لکڑ کو سنار کے ترازو میں تولا جاتا ہے، اور جس طرح اس کا نقصان ہوگا اسی طرح یہاں پر بھی نقصان ہوگا کہ انسان گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ عقل پرست جو لوگ ہوتے ہیں یہ اسلام کے احکام کو کس سے دیکھتے ہیں؟ عقل سے دیکھتے ہیں، عقل پر پرکھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اسلام کے ساری باتوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وحی کے ساتھ ہے. اور جو قرآن اور حدیث کے اندر جو آ گیا وہ بالکل حق اور سچ ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا کیوں اس کا دائرہ عقل سے باہر ہے. تو اہل سنت والجماعت، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے اندر کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. بالغیب کا کیا مطلب؟ جو بالغیب، بن دیکھے، بغیر مشاہدے کے، بغیر حواس کے، بغیر عقل کے کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. اب مولوی صاحب کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے نا، اب اگلا جو عقل پرست آدمی ہے، سکالر ہے، پڑھا لکھا ہے، دنیا دار، وہ کہتا ہے مولوی صاحب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میری عقل میں نہیں آ رہی. اب بیچارہ مولوی صاحب اس کی حکمتیں بیان کرتا ہے، عقلی دلائل دیتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہاں اب میں مان گیا. یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ وہ ایمان نہیں ہے جو کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا. اس نے نبی کو نبی برحق ہوتے ہوئے، ان کو صادق اور امین ہوتے ہوئے ان کی بات پر ایمان نہیں لایا. وہ ایمان لایا ہے تو اپنی عقل پر ایمان لایا ہے. ایمان بالغیب، معراج کے آج کل آپ کس سے سن رہے ہیں؟ خطیب حضرات واعظ بیان کر رہے ہیں معراج کے بارے میں. جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے معراج سے، اگلے دن یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں اللہ پاک نے مجھے کہاں کہاں کی سیر کرائی. اب کافر کا کتنا بڑا جھوٹ بول دیا. اب یہ کافر یہ بات لے کر ابو بکر صدیق کے پاس ہے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ محمد کا سب سے پہلا یار کون سا ہے؟ ابو بکر ہے. ابو بکر سنا ہے تیرا محمد کیا کہتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں مجھے فلاں سے فلاں جگہ تک سیر کرائی گئی، آسمانوں سے اوپر تک لے جایا گیا. ابو بکر نے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی اس نے یہ نہیں کہا کہ پہلے انہوں نے یوں کہا کہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا کہ محمد کہتا ہے. ان کا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک انسان اڑ کر جائے اور رات کے ایک حصے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، واپس بھی آ جائے. کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ کہتا نہیں. ابو بکر نے، کافروں نے پھر کہا تیرا محمد یہ کہتا ہے. پہلے نہیں کہا کہ محمد کہتا ہے، پہلے کہا کیا اس طرح ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں، تیرا محمد یوں کہتا ہے. دوسری بات یہ کی، حضرت ابو بکر نے فرمایا ان کان قالہ محمد فقد صدق. اگر یہ بات محمد نے کہی ہے تو پھر بالکل سچی کہی ہے. اب عقل کے گھوڑے اگر ابو بکر دوڑاتے تو کیا کر دیتے؟ انکار کر دیتے. لیکن جب یہ ایک بات سنی کہ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کان قالہ محمد فقط صدق، اگر یہ بات محمد نے کہی ہے، محمد نے کہی ہے 100% فقط صدق، قد کا گارنٹی لفظ بھی لگا دیا تصدیق کا، پکی ٹھکی بات ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ تمہاری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، جو نبی نے کہہ دی وہ کیا ہے؟ جی ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ عقل پرست لوگ، عقل کے پجاری لوگ جتنی مرضی باتیں کریں، تم بس ایک بات کہہ دیا کرو، بھائی دین تو ہے ہی عقل سے اوپر، دین کا واسطہ تو وہی ہے، وہی وہاں آتی ہے جہاں عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ جیسے عقل کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں حواس ظاہرہ کام نہ کریں، وہاں عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور جہاں عقل جواب دے جائے وہاں پھر ذریعہ کون سا ہوتا ہے بھائی؟ وحی الہی، وحی آ گئی، بس ہم نے مان لیا۔ لیکن عقل کے پجاریوں نے کئی چیزوں کا انکار کر دیا، جیسے معراج کا بھی انکار کر دیا کہ ایک رات میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو سکتا ہے، 3 من کی لاش اوپر کیسے اڑ سکتی ہے؟ اب تو ٹنوں کی لاشیں اوپر جا رہی ہیں، ہوائی جہاز اوپر جا رہے اڑ رہے۔ تو اللہ کی قدرت سے سب کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کے پجاریوں کو چوٹ مارنے کے لیے باب قائم کیا ہے۔ عقل کے پجاریوں نے پل صراط کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ پل صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اس پر کیسے چلیں گے انسان؟ یہ تو عقل میں نہیں آتا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ پل صراط برحق ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو عقل کے پجاریوں نے جن چیزوں کا انکار کیا ان میں سے ایک یہ تھا کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ ہمارا تو یقین اور ایمان ہے کہ اعمال کا کیا ہوگا؟ اما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ جس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو مزے کی زندگی گزارے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ جہنم کے اندر جلے گا۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آخری باب کا عنوان ہی قرآن کی آیت لا کر رہے ہیں، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ اعمال بنی آدم توزن، وہ ترازو کیوں قائم کریں گے؟ تولنے کے لیے تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، حتیٰ کہ ان کی باتیں بھی تولی جائیں گی جو انسان بولتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے دن ترازو قائم کیے جائیں گے، ہمارے اعمال، ہماری باتیں، ہمارے اقوال، ہمارے افعال کا وزن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کو ہم آخرت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ واحد وہ عقیدہ ہے جو انسان کی اصلاح کر سکتا ہے، وگرنہ کوئی چیز انسان کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ انسان ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جتنی زیادہ ترقی کر جائے، جتنے مرضی تم کیمرے لگا لو، لیکن جب تک فکر آخرت دل کے اندر نہیں ہوگی انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے دور میں ٹیکنالوجی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ جو معراج کا سفر ہوا ٹیکنالوجی کی بنا پر نہیں، اللہ کی قدرت کی بنا پر۔ ٹیکنالوجی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن گناہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے دل میں فکر آخرت تھا کہ کل قیامت کے دن وزن اعمال ہونے ہیں، ہمارا ایک ایک عمل تولا جائے گا، ایک ایک بات ہماری تولی جائے گی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بولتا ہے ہمارا لکھنے والا نمائندہ اس کو لکھ رہا ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ شجبات کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے انسان جب یوں کہتا ہے نا یار پانی وانی لا، وانی کا بھی حساب ہوگا، وانی کا تم نے کس مقصد کے لیے بولا ہے؟
روٹی شوٹی لاؤ بھائی، پر روٹی کا تو مقصد ہے، روٹی تو ایک چیز کا نام ہے نا، ووٹی شوٹی یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ ہم تو ایسے بے تکلف بولتے جاتے ہیں نا، کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ کبھی زبان کو ہم نے تالا نہیں لگایا، کبھی زبان کو لگام نہیں دی کہ ہم جو بول رہے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہمارا وہاں نگران بیٹھا ہوا ہے، تمہاری ایک ایک بات کو لکھ رہا ہے۔ پانی وانی کا حساب ہوگا۔ اس سے بہتر تھا تو کہہ دیتا اللہ، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ تو یہ فکر آخرت کے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، مجھے پیش ہونا ہے۔ ایک تو یہاں علمی گفتگو ہے، ان کے اعتراضات کا جواب ہے، وہ تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ اور معلمات صحیح طریقے سے پڑھا رہی ہیں۔ میں یہاں عوامی مجمع کو دیکھ کر یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ وہ واحد اسلحہ ہے، یہ وہ واحد طاقت ہے جو انسان کو کیا کر سکتی ہے، درست کر سکتی ہے۔ اگر فکر آخرت نہیں، چوری کرنے والا چوری سے باز نہیں آئے گا، جتنی مرضی آپ اس پر جو ہے وہ نگرانیاں لگا دیں، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے باز نہیں آئے گا، دھوکہ دینے والا دھوکے سے باز نہیں آئے گا، سود کھانے والا رشوت لینے والا رشوت سے باز نہیں آئے گا، جب تک اس کے دل میں فکر آخرت پیدا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور گناہ سے رک گیا، حضرت عطا تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس موقع تھا جرم کرنے کا، موقع تھا شراب پینے کا، موقع تھا زنا کرنے کا، موقع تھا رشوت لینے کا، موقع تھا ملاوٹ کرنے کا، موقع تھا ناپ تول میں کمی کرنے کا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، رات کا اندھیرا ہے، یک خلوت میں ہے، اکیلے میں ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، یکا یک اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ فکر آخرت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے حصے میں مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ کوئی جرم میں تو مبتلا نہیں، اس کو میں روکوں، اور کوئی پریشان حال تو نہیں کہ میں اس کی پریشانی کا خیال کروں۔ ہمارے اس طرح خلفاء ہوا کرتے تھے، رات کو امت کے لیے تڑپتے تھے، امت کے لیے روتے تھے، امت کے فکر میں نکلتے تھے۔ آج کل تو ہمارے حکمران راتوں کو نشے کے اندر دھت ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ خلفاء تھے جس کا بھی ذکر حضرت عمر کے نام سے کیا جا رہا تھا۔ رات کو سارے خلفاء کا یہی عالم اور حال تھا، رات کے اندھیرے میں چکر لگاتے تھے پورے شہر کا، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور کر دی جائے، کوئی غلط کام میں ہے تو اس پر روک ڈالی جائے، اس لیے گشت کرتے تھے۔ ایک رات گشت کر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی کہ دودھ میں پانی ملاؤ، گاہک زیادہ ہے دودھ تھوڑے ہیں۔ ایک عورت کی آواز تھی، واپسی جواب کیا آیا، وہ بھی عورت کی آواز تھی، امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ ماں کہہ رہی ہے پانی ملا دو، بیٹی کہہ رہی ہے منع کیا ہوا ہے، تو تکار ہو رہی ہے، بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ ماں کہتی ہے اس وقت میں امیر المؤمنین تھوڑا ہی دیکھ رہے ہیں، دودھ میں پانی ملا دو، گاہک زیادہ ہیں۔ بچی جواب میں کہتی ہے امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ان عورتوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں بلایا اور لکھا ہے کہ اپنے بیٹے ابن عمر کا نکاح اس بچی سے کر دیا۔ پھر اس جیسی عورت سے عمر بن عبدالعزیز جیسا آدمی پیدا ہوا۔ ماں ایسی ہو جس کا یہ یقین ہو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی اولاد کی پرورش کیسی نیک ہوگی، کیسی اچھی پرورش۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان کے دنوں میں اپنی جماعت کے ساتھ باہر نکلے ہوئے ہیں، اب افطاری کا وقت بھی ہو رہا ہے اور جنگل میں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی سامان نہیں افطاری کا۔ ایک ریوڑ نظر آیا بکریوں کا، اس ریوڑ کے چرواہے سے کہا بھائی ہمیں ایک بکری دے دو، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، ہم نے افطاری کا سامان تیار کر رہے ہیں، ہم آپ کو گوشت بھی کھلائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں تو چرواہا اور ملازم ہوں، میں تو مالک نہیں ہوں، مجھے تو بیچنے کا اختیار نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کو بھیجنے کا اختیار نہیں، اب اس کا امتحان لے رہے ہیں، بھائی دے دو ہم آپ کو پیسے دیں گے،
اور یہ جنگلوں کے اندر جب ریوڑ نکلا کرتے تھے 6 مہینے باہر پھرتے رہتے تھے. اس 6 مہینے کے اندر بکری مر بھی جاتی ہے, اس 6 مہینے کے اندر کوئی بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. اب تیرے مالک کو تھوڑا ہی پتا ہوگا کہ کتنے پیدا ہوئے کتنے مرے, تو دے دے, ہم پیسے بھی دیں گے, تجھے گوشت بھی کھلائیں گے. اس نے انکار کیا. وہ بار بار یہی کہتے رہے بھئی تیرا مالک تجھے دیکھ تو نہیں رہا. جب حضرت ابن عمر نے یہ فرمایا کہ تیرا مالک تجھے دیکھ تو نہیں رہا, وہ چرواہا جو ان پڑھ تھا اس نے ناراضگی سے اپنا منہ موڑا, دوسری طرف کر کے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ, میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا, اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کے حضور مجھے پیش ہونا ہے, ایک ایک بات کا مجھے حساب دینا ہے. یہ وہ واحد طاقت ہے جو انسان کو گناہ سے روک سکتی ہے. ایک صحابیہ سے گناہ ہو گیا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ گناہ جو ہوا ہے اس کی بڑی حکمتیں ہیں. اللہ پاک دکھانا چاہتے تھے اگر کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو توبہ کیسے کی جاتی ہے, تکوینی حکمتیں تھیں. صحابیہ سے گناہ ہو گیا, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی شکایت لگانے والا نہیں, کوئی FIR کاٹنے والا نہیں, کوئی مقدمے کا اندراج کرانے والا نہیں, کوئی گواہ نہیں. وہ خود عورت چل کر آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دو. حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا. وہ عورت دوسری طرف سے آگئی, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دو. رسول اللہ نے چہرہ ادھر پھیر لیا, وہ ادھر سے آ گئی, ادھر پھیر لیا, پھر ادھر سے آ گئی. 4 مرتبہ اس نے اقرار کیا, رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر لو. یہ کون سی چیز اس سے کہلوا رہی تھی؟ اللہ کا خوف, فکر آخرت. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تیرے باتوں سے اندازہ ہوا سوال جواب سے, تیرے پیٹ میں تو اب بچہ ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ جا, جب تیرا پیٹ خالی ہو جائے پھر آ جانا. 9 مہینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا. کوئی FIR نہیں ہے, کوئی مچلکا, کوئی ضمانت, کوئی گارنٹی, کچھ بھی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہے کہ اس کو اتنی فکر آخرت ہے, وہ فکر آخرت کو واپس لے آئیں گے. 9 مہینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا. 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. بچے کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, یا رسول اللہ طہرنی, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پہلے موت آ جائے. صحابیہ سمجھتی تھی دنیا کی سزا آسان ہے اور آخرت کی سزا بڑی مشکل ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اب یہ بچہ تیرے دودھ کا محتاج اور ضرورت مند ہے, جاؤ اس کو دودھ پلاؤ, جب یہ تیرے دودھ سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائے پھر آ جانا. 2-2.5 سال کے لیے پھر اس عورت کو آزاد چھوڑ دیا, کوئی ضمانت نہیں لی. حضور کو یقین ہے کہ میری یہ عورت صحابیہ واپس آئے گی. 2.5 سال کے بعد وہ بچہ, وہ عورت اپنے بچے کو ساتھ لے کر آ رہی ہے چلاتے ہوئے. ایک انگلی اس نے پکڑی ہوئی ہے اور ایک دوسرے ہاتھ میں اس کو روٹی کا لقمہ ہے. یا رسول اللہ اب یہ روٹی کھاتا ہے, میرے دودھ سے مستغنی اور بے نیاز ہو گیا ہے, اب اس کو میرے دودھ کی ضرورت نہیں, اب تو مجھے پاک کر دو. حضور علیہ السلام نے پھر سنسار کروایا, وہ سزا دلوائی. کوئی صحابی بول پڑے, وہ ذرا تکلیف ہوئی نا اس عورت کو, وہ چیخی چلائی, کوئی صحابی بول پڑے. حضور نے فرمایا تجھے پتہ ہے اس نے ایسی توبہ کیا ہے, اس توبہ کو پورے مدینے پر پھیلا دیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. صحابی معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. نبی معصوم ہوتا ہے, اس سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا. محفوظ, اور صحابی محفوظ ہوتا ہے, اللہ اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں, گناہوں سے پاک ہو کر جاتا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, وہ عورت کو کیا چیز بار بار لا رہی تھی؟ فکر آخرت. تو یہ واحد چیز ہوئی. امام بخاری فرما رہے ہیں, سن لو وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن تمہارے اعمال تولنے کے لیے, انصاف کے لیے ترازو قائم کریں گے. یہ ترازو جو قائم کیے جائیں گے, یہ اللہ اپنے علم کے لیے نہیں کرے گا, اللہ کا علم تو ازلی ہے. یہ صرف انصاف کا اظہار ہوگا. کوئی یہ نہ کہے جی تم نے میرے وزن تولے نہیں ہیں, میں تو اس طرح تھا, میں تو یہ تھا, میرے تو یہ اعمال تھے. اللہ ہر ایک کے اعمال تولے گا تاکہ سب کے سامنے آ جائیں اور کوئی اعتراض کرنے والا باقی نہ رہے. انصاف کا اظہار, اللہ پاک کے ہاں اتنا انصاف ہوگا. حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن یہ جانور, یہ گنگے جانور جو مکلف نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان بھی انصاف قائم کریں گے. یہ حالانکہ مکلف نہیں ہیں, تکلیف شرعی ان کے ساتھ نہیں ہے,
لیکن اپنے انصاف کا اظہار کرنے کے لیے دیکھو سینگ والے بکرے نے اگر بے سینگے بکری کو اگر ٹکر ماری ہے تو اس کا بھی حساب دلایا جا رہا ہے۔ تو بھائیو دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ ان اعمال بنی آدم توزن، ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں وہ تولے جائیں گے۔ کیسے تولے جائیں گے؟ بس حدیث کے اندر آ گیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قرآن کے اندر آ گیا، حدیث کے اندر آ گیا، ہمارا ایمان ہے۔ اب اس کے بعد کیفیت کیا ہوگی یہ جب ہم سب پیش ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کس طرح ہوگا۔ علماء کرام نے مختلف جوابات دیے کہ نام اعمال تولے جائیں گے، اعمال کو جسم کی شکل دے دی جائے گی، سب احادیث سے ثابت ہے۔ خود انسان کو تولا جائے گا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اعمال جو ہم نے زور کی نماز پڑھی اب اس کا کہیں وجود نہیں ہے، جس چیز کا وجود ہے اس کا وزن کیسے ہوگا؟ وہ تو اعراض ہیں۔ اب تو بخار کا بھی تولا جا رہا ہے، بخار کو، گرمی سردی کو، حالانکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن تولا جا رہا ہے۔ تو یہ سب اعتراضات ختم ہو گیا۔ سائنس کی دنیا نے تمام اعتراضات کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ سائنس جو اس مقصد سے پڑھتا ہے تاکہ میں اللہ کی قدرت کو سمجھوں، وہ راہ راست پر آ جاتا ہے۔ جو صرف دنیا کی حد تک دیکھتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، حتیٰ کہ باتوں کا بھی، اور باتوں کے اندر جو گناہ ہیں ان میں ایک گناہ غیبت کا ہے، ان میں ایک گناہ غیبت کا ہے۔ غیبت یعنی جو بھی ہم زبان سے بولتے ہیں اس کا حساب ہوگا، جو بھی زبان سے، جیسے میں نے بتایا روٹی ووٹی کا بھی حساب ہوگا، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، یہ سب کا حساب ہوگا۔ غیبت کا بھی حساب ہوگا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا۔ حدیث میں آتا ہے الغیبت واشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ ہم زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن غیبت کرنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، بڑے دھڑلے سے غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں۔ یہ غیبت بہت سخت گناہ ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ غیبت کرنے والا اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو حق بات کہہ رہا ہوں، گویا کہ وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جب گناہ نہیں سمجھتا توبہ کیسے کرے گا؟ اور زنا کرنے والا اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے۔ جب بھی آپ بات کریں گے کسی زانی سے وہ کہے گا یار بہت بڑا گناہ کرتا ہوں، بس دعا کرو اللہ پاک مجھ سے یہ گناہ چھڑوا دے، وہ گناہ سمجھتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والا غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور حقوق العباد میں جو کمی کوتاہی ہو اس کا جرم و جرم زیادہ ہوتا ہے۔ الغیبت وشد من الزنا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس کے اشدیت کی ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ زنا کا جو منشا ہے وہ ہے شہوت، انسان کی شہوت۔ انسان کی شہوت کو توڑنا بالکل آسان ہے، جیسے حدیث کے اندر روزے اس کا علاج ہے، حتیٰ کہ ایسی دوائیاں ملتی ہیں شہوت بالکل ٹوٹ جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے، جس کو انسان نامرد کہتے ہیں نا، انسان نامرد ہو جاتا ہے ایسی، یعنی شہوت کو توڑنا آسان۔ زنا کا باعث شہوت ہے اور شہوت کو توڑنا آسان ہے، لیکن غیبت کا منشا اور باعث تکبر ہے، اور تکبر کو توڑنا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ تکبر ہوتا ہے، میں کسی کی برائی کر رہا ہوں نا میرے اندر تکبر ہے۔ تو غیبت کا بھی ہر زبان سے نکلنے والی ہم جو بھی بات کہتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کریں گے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان سے کل قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے پائیں گے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقال مجاہد، آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ کوئی لفظ آ جاتا ہے تو وہ انتقال من مادہ الی مادہ، ان کی عادت ہے کہ وہ اس لفظ سے اس مادے سے متعلق جو الفاظ قرآن کے اندر آتے ہیں اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں امام مجاہد نے فرمایا القسطاس، اس کا معنی عدل ہے رومی زبان میں، رومی زبان کے اندر اس کو عدل کہتے ہیں، اور قسط یہ مقسط باب فعال کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے انصاف کرنے والا، اور ثلاثی مجرد کے اندر یہ قاسط اس کا معنی ہے ظلم کرنے والا۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ قائم کیا تھا کل قیامت کے دن وزن ہوگا اعمال کا، اس کی دلیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان کر رہے ہیں کہ حدیث سند یہ ہے احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن نبی زرعۃ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں،
نہیں ان کا کہنے والا اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ بتا دیں نا کہ یہ کام کر لو وزیر اعظم کے محبوب بن جاؤ گے، سارے تیار ہو جائیں گے۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کر لو، کس کے محبوب ہو جاؤ گے؟ دو کلمے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ جو کام کسی کو محبوب ہوتا ہے نا، وہ کام کر لیا جائے تو کام کرنے والا بھی اس کا محبوب ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ دو کلمے کہے گا وہ اللہ کا کیا بن جائے گا؟ یہ دو کلموں کی عادت بناؤ، صبح و شام ہر نماز کے بعد ان کلموں کو کہا کرو۔ خفیفتان، اب کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بنانے والے دو کلمے کوئی بہت بڑے ہوں گے، بہت وزنی ہوں گے، بہت مشکل ہوں گے۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادا کرنا بالکل آسان اور ہلکے ہیں۔ پھر اشکال پیدا ہوا، جب ہلکے پھلکے ہیں تو ان کی قیمت بھی ہلکی پھلکی ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عدل کے اندر بڑے وزنی ہیں، بڑے وزنی۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک آدمی مسلمان کو لایا جائے گا، اس کے گناہ کبیرہ اس کو گنوائے جائیں گے، دکھائے جائیں گے، ویڈیو چلا دی جائے گی، تو نے یہ کام کیا گا کہ ہاں جی کیا، جی کیا، جی کیا۔ اس کو یقین ہو جائے گا اب تو میں مارا گیا۔ اللہ فرمائیں گے جا کوئی نیکی لے کے آ، شاید کوئی نیکی۔ وہ کہے گا کہاں سے نیکی لاؤں، میں تو گناہ ہی کرتا رہا ساری زندگی میں نے گناہ کیے، شراب یہ وہ، میں کہاں سے نیکی لاؤں۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے بھی کوئی نیکی اس کی ہو تو بس کاپیاں اس کے کھنگا لیں گے، ورکے ادھر ادھر، بس ایک نیکی اس کی ملے گی۔ وہ نیکی کیا ہوگی؟ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا، وہ ایک پرچی پر ہوگا، پرچی پر، یہاں یہ اس کی نیکی ہے۔ اللہ کہیں گے اس بندے کو دو، جا کر تلوا لے۔ وہ بندہ کہے گا اتنے ڈھیروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گناہ، اس کے مقابلے میں یہ پرچی کیا کرے گی؟ اللہ فرمائیں گے جا یار تلا تو صحیح، اور عمل تو کر ذرا دیکھ تو صحیح۔ تو حدیث میں آتا ہے جب وہ پرڑے میں ڈالا جائے گا نیکیوں کے، گناہوں کا پرڑا یوں اوپر اٹھ جائے گا، اور وہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ یوں جھک جائے گا۔ اس لا الہ الا اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا وزن ہے، بشرطے کہ دل کے اخلاص کے ساتھ ہو۔ سب دل کے اخلاص کے ساتھ اپنی زبان کے اندر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، ہمیشہ اس کا صبح و شام اس کا وظیفہ رکھا کرو۔ فرمایا کہ یہ دو کلمے اللہ کے بڑے محبوب ہیں اور زبان سے بڑی آسانی سے ادا ہوتے ہیں، لیکن میزان عمل کے اندر بڑا وزن رکھتے ہیں۔ جب کہا نا موازین، لوگوں نے کہا کہ ترازو بہت سارے، فرمایا کہ ترازو ایک ہوگا لیکن بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا۔ کس نے کہا جو اس بڑے ترازو کو بھرے گا کون؟ وہ کہ الحمدللہ نصف المیزان، سبحان اللہ نصف المیزان، والحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ یہ آدھا ترازو بھر دے گا، اور الحمدللہ پورے ترازو کو بھر دے گا، اخلاص کے ساتھ ہو۔ وہ کون سے دو کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب دل سے پڑھ لیں، اپنے دل کے اندر پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بھائیو دوستو، اب اس حدیث کے اندر بے شمار مضامین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم کی صفات کے ساتھ متصف ہیں۔ آپ ایک بات کرتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات میں نے یہ بیان کر دی کہ کل قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اس لیے انسان اپنا محاسبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کرتا رہے کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارا، کتنے گناہ کیے، کتنے نیکیاں کی۔ جو نیکیاں کی اس پر کہ الحمدللہ تیری توفیق سے ہوئی ہیں، اور جو گناہ آج کے دن ہو گیا روزانہ کا یہ محاسبہ کرے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے۔ لیکن گناہ کی معافی کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک وہ گناہ جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، وہ تین چیزیں، جو گناہ کرتا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے، فوراً چھوڑ دے، اور دل کے اندر ندامت اور شرمندگی ہو، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا ارادہ کرے۔ بات ساتھ ہی پھر ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا، آپ پکا ارادہ روزانہ کرتے رہیں، روزانہ شرمندگی اور ندامت ہو اللہ کے حضور، آنسو گرایا کریں، اللہ کے سامنے رویا کریں، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، میں بہت شرمندہ ہوں تیرے سامنے کیسے پیش ہوں گا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ آئندہ مجھ سے گناہ نہ ہو۔ لیکن اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اس کے لیے پھر چار چیزیں ضروری ہیں۔
ایک تو اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، نمبر 2 اس پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار، اور نمبر 3 پکی توبہ، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کا حق مارا ہے، اس کے بعد جا کر اس سے معافی مانگنا، وہ معاف کر دے گا۔ آپ اس کے لیے بھی دعا کریں گے، علماء نے لکھا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا، وہ ہمیں کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ تو ہمیں روزانہ روزانہ انسان کیا کرے، اپنے محاسبہ کرے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے پاس کیا چیزیں ہیں، ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہے تو اس سے بھی معافی مانگتا رہے، استغفار پڑھتا رہے، اور یہ بتا دیا جس کے زندگی کا آخری کلمہ اللہ کی یاد ہوگا، اللہ اس کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ لیکن اللہ پاک آخری مرتے وقت کلمہ اسی کو نصیب کرتے ہیں جس کی عادت مبارکہ ہوتی ہے اللہ کو یاد کرتے رہنے کی، نماز کی پابندی کیا کریں۔ تو یہ بہرحال اتنی باتیں عرض کرنی تھی، باتیں تو بہت سی تھیں، وقت بھی مختصر ہے، لیکن آپ سے ایک درخواست یہ ہے، یاد رکھیں ہمیں حدیث کے اندر آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ عقل مند والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے مستقبل کی، بچوں کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ میں نے ایک ساتھی سے پوچھا یار تیری دکان ہے دوسری کیوں بنا رہا ہے؟ کہتے ہیں بچوں کے مستقبل کے لیے۔ ماشاءاللہ بھئی یہ جائیداد کیوں خرید رہا ہے؟ بچوں کے مستقبل کے لیے۔ بھئی یہ پلاٹ کیوں خرید رہا ہے؟ بچوں کے مستقبل کے لیے۔ کار کیوں بنا رہا ہے، خرید رہا ہے؟ بچوں کے مستقبل کے لیے۔ تو عقل مند والدین اپنے بچوں کے مستقبل کی کیا کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ لیکن مستقبل کسے کہتے ہیں اس کی پہچان میں ہمیں دھوکہ ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کی 30 40 50 سال 60 سال کی زندگی یہ ہمارا اصل مستقبل نہیں ہے۔ ہمارا اصل مستقبل تو مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کی بھی اصل مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک آدمی ڈگری لینے والا ہے، ڈگری لے کے پھر رہا ہے، ڈاکٹری ڈگری۔ میں نے کتنے ہی ڈاکٹر دیکھے کہ ڈگری ملنے سے پہلے فوت ہو گئے، ڈگری کسی کام کی نہیں ہے۔ کتنے ڈاکٹر دیکھے ہاؤس جاب کرتے ہوئے فوت ہو گئے، کتنے ڈاکٹر انجینئر دیکھے ڈگری ملی، سال 2 سال ان ڈگری سے کمایا، ختم ہو گئے، اب یہ ڈگری بیکار ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ اس نے 40 سال اس ڈگری سے کما لیا، اس کے بعد یہ ڈگری بیکار ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیں دین کی، علم دین کی، قرآن کی ڈگری ایسی ہے جو آپ کے بچے کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی، قبر میں بھی فائدہ دے گی، مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی۔ بچے کو وہ ڈگری دیں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے مفید ہو۔ کبھی دیکھا بھی مہمان آ رہا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے نمبردار پیچھے ہو جائیں، میرے ساتھ گفتگو وہ کرے جس کے سینے میں قرآن ہے، چاہے وہ تمہارے محلے کا غریب ترین بچہ ہی کیوں نہیں ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ وہ والدین کتنے خوش قسمت ہیں جن کے بچے حافظ ہیں، سارے بڑے لینڈ لارڈ، امیر ترین، وزیر کبیر سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ سے گفتگو کون کر رہا ہوتا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جب حافظ قرآن کو دفنایا جاتا ہے نا قبر کے اندر، ارد گرد کی 40 قبروں سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ صرف حافظ قرآن سے نہیں، ارد گرد کی 40 قبروں سے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے یہ بات جب بیان کی، حدیث کا مفہوم تھا تو آپ کا خادم پنکھا جھل رہا تھا آپ کو، وہ پرانے زمانے والا یوں، اس نے کہا حضرت اب تک تو ہم یہ سنتے رہے اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنی قبر، آج آپ نے یہ کہہ دیا کہ حافظ کو جب دفنایا جاتا ہے ارد گرد کی 40 قبروں سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ حضرت نے جواب نہیں دیا، وہ پنکھا جلتا رہا 10-15 منٹ کے بعد پھر حضرت نے پوچھا ہاں بھائی تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے پھر یہ اعتراض دہرا دیا کہ آج تک تو ہم یہ سنتے رہے کہ اپنے اپنے اعمال، اپنی اپنی قبر، آج آپ نے یہ کہہ دیا جب حافظ کو دفنایا جاتا ہے ارد گرد کی 40 قبروں سے عذاب قبر ہٹا لیا۔ فرمایا اچھا تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا میں پنکھا جھل رہا ہوں۔ کس کو؟ آپ کو۔ کیوں؟ آپ میرے پیر ہیں، آپ میرے استاد ہیں، میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے۔ وہ بڑا پنکھا جھل رہا تھا، اس کو جھل رہا ہے، وہاں 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو کہتا نہیں میں تو جانتا بھی نہیں یہ کون ہے، اس کو کہتا نہیں میں تو صرف آپ کو جھل رہا ہوں۔ اچھا تو پنکھا مجھے جھل رہا ہے، ان کو نہیں جھل رہا، لیکن یہ بتا ہوا ان کو بھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ فرمایا ہاں ہوا تو لگ رہی ہے ان کو بھی۔ فرمایا یہ تیرا پنکھا ہے جو وہ سے بنی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت کا پنکھا ہے۔ جب کس پر چلتا ہے؟ حافظ قرآن پر چلتا ہے تو ارد گرد کی 40 قبر والوں سے عذاب قبر اور رحمت کے وہاں بھی اثر پہنچتا ہے۔
اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. پورا محلہ آپ کا قبرستان کا، اور پورا محلہ ایک ہی قبرستان میں جاتا ہے، سارے محلے والے کیا ہو جائیں گے؟ عذاب قبر سے بچ جائیں گے. خوش قسمت ہیں وہ محلے والے، گھر والے بھی نہیں، محلے والے. گھر میں تو 10 آدمی ہیں، بچے تھوڑے اچھے. آج کل تو یہ نعرہ ہے، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کا 1 ہے، کسی کے 4 ہیں. ویسے بھی آج کل ایسے ٹیکے لگوائے جا رہے ہیں کہ جو وہ نشو و نما ختم کر دیتے ہیں. لیکن محلے کے اندر جو 40 لوگ ہیں جو ایک جگہ دفنائے جائیں گے، اس حافظ کی برکت سے سارے محلے والوں کو پیدا ہوگا. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں آپ کہ آپ کے محلے کے اندر اتنی بڑی درسگاہ کھلی ہوئی ہے. کتنے حافظ ہوئے جی؟ بچے بچیاں حافظ اور عالم. اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر حافظ کو کہا جائے گا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ان میں سے جن 10 کو تو چاہے اپنے ساتھ جنت لے جا. پورا خاندان جنت. اور عالم کو کہا جائے گا 70 کی سفارش کی حق ہے. ہمارے استاد تھے مولانا یاسین شاکر رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے. کل 10 ممبر تھے. کتنے گھر کے کتنے لوگ تھے؟ 10. میاں بیوی، 4 بیٹے 4 بیٹیاں، سب کے سب حافظ، سب کے سب عالم. میں ہنسا کرتا تھا اللہ آپ کو فرقہ نہیں دیں گے بھئی 10 کی سفارش کرو، اللہ آپ کو بڑا سارا رجسٹر دیں گے، کیونکہ ہر حافظ کو 10 کی اور ہر عالم کو 70 کی، تو ایک ایک کو 80 کی اجازت ہوگی. تم 10 لوگ ہو، 10 کے 10 حافظ، 10 کے 10 عالم، تو گویا کہ 800 کی سفارش کرنے کی تمہیں اجازت ہوگی. اللہ تمہیں رجسٹر دے گا. کتنے خوش قسمت گھرانے ہیں وہ جن کے گھر میں کم از کم ایک بچہ حافظ ہے. کم از کم 10 کے 10 لوگوں کو کیا لے جائے گا؟ تو جس نے اپنے بچے کو حافظ کر دیا اس نے اپنا مستقبل بھی محفوظ کر دیا، اپنی بیوی کا مستقبل بھی محفوظ کر دیا، اپنے بچے کا بھی مستقبل محفوظ کر دیا، اپنے پورے خاندان کا مستقبل محفوظ کر دیا. اس لیے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دو جو دنیا کے اندر بھی قابل اعزاز، عزت دلانے والی ہو. سب پیچھے کھڑے ہیں حافظ، چھوٹا سا بچہ ہے 16 17 18 سال کا، ابھی تک داڑھی بھی نہیں پھوٹ رہی، لیکن وہ آگے کھڑا ہے اور اللہ سے گفتگو کر رہا ہے. باقی سب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کہتے تو آگے آ جا، مجھ سے بات کر. تیرے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے مزہ آتا ہے. اور قبر کے اندر یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے ساروں سے عذاب قبر ہٹا لیا جائے گا، 40 قبروں سے. اور آخرت کے اندر یہ فائدہ ہوگا پورا خاندان اس کی سفارش کی وجہ سے جو ہے وہ جنت کے اندر جا رہا ہوگا. بھائی دوستو، یہ حافظ جو ہوتے ہیں ان کی بڑی عجیب شان ہوتی ہے. اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں. ایک نمبردار تھا، کیونکہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مولانا زکریا صاحب کو خوب چندہ دیتے ہیں، تو یہ آج جو ہے نا وہ کھیتی ہوئی ہے اور کھیتی میں سے آپ حصہ لینے آئے ہیں. جیسے مالک زمین ہوتا ہے نا، آج کھیتی کاٹی گئی، آدھی کھیتی کرنے والا، آدھی کھیتی کا، آج آپ ان سے حساب لینے آئے ہو. 85 بچے حافظ اور حافظات، عالم اور عالمات بنی ہیں. تو ایک نمبردار تھا، وہ سارا گھر کا مدرسے کا خرچہ چلاتا تھا سارا. بچے تھے، رہائشی بھی تھے. ایک دن اس نے ایسا کیا، بڑا عجیب واقعہ، ذرا سنیں. ایک دن وہ حلوہ بنا کر لایا بچوں کے ناشتے کے لیے، گھر سے کھانا تیار کرواتا تھا 20-25 بچوں کا. حافظ صاحب کو کہا بھئی آج ناشتے میں یہ حلوہ کھلا دیں، پرات کے اندر ہے، میں ذرا آگے جا رہا ہوں، واپسی پر آتے ہوئے برتن واپس لیتا جاؤں گا. بچے 8-9 بجے ناشتے کی چھٹی کرتے تھے. تو حافظ صاحب نے اپنے گھر میں جا کر ناشتہ کرنا ہوتا ہے، کوئی اور بھی کام ہوتے ہیں اس چھٹی کے وقت میں 15-20 منٹ میں. اس نے بچوں کو دسترخوان لگوایا اور وہ حلوہ پھینک دیا جیسے دسترخوان پھینکا جاتا ہے رکیبیوں میں رکھ کر، اور خود گھر چلا گیا. جب واپس وہ نمبردار برتن لینے کے لیے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بچوں نے جو حلوہ کھایا تھا باقی کی گولیاں بنا کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. بڑی مزیدار گولی ہوتی ہے، شرارت کی شرارت اور مزے کا مزہ. یہ منظر جب نمبردار نے دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا. صاحب دے رہے رزق کی ناقدری تھی، لیکن تھے وہ بچے. اب اس نے کہا جی یہاں کوئی تربیت نہیں ہے، بس مدرسہ بند کرو. مدرسہ چلائی، وہ اکیلا رہا تھا سارا. اب سارے سمجھانے والے، استاد سمجھانے، بچے ہیں غلطی ہو جاتی ہے میں تو سمجھا دوں گا، بچوں کے والدین سمجھانے والے. سب ظاہر ہے کہ سارا خرچہ یہی دیتا تھا، لیکن اس کی سوئی اڑ گئی. نہیں، مدرسہ اس نے بند کرا دیا. 2-4 ماہ گزرے تھے کہ وہی نمبردار صاحب قاری صاحب کے پاس آیا اس کے گھر میں. قاری صاحب چلو مدرسہ شروع کرو. اب میں بچے کہاں سے لاؤں گا؟ کوئی کسی اور مدرسے میں داخل ہو گیا، کوئی کام پر لگ گیا، اب میں کہاں سے بچے لاؤں گا؟ ان کا نہیں، بس تم شروع کرو.
اللہ بچے دے دے گا اور میں خود تیرے ساتھ چلتا ہوں. بچوں کے والدین کے پاس ان کی منتیں کرتے ہیں. اب یہ منتیں کر رہا ہے بچے دو. اس وقت وہ منتیں کر رہے تھے مدرسہ بند نہ کر, بچے ہیں غلطی ہو. اب یہ منتیں کر رہا ہے. کسی نے پوچھ لیا بھئی اس وقت ہم تیری منتیں کر رہے تھے, اب تو منتیں کر رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی رات کو میں نے خواب دیکھا ہے, اللہ کے حضور پیش ہوں, اللہ نے میرے بارے میں جنت کا فیصلہ کیا. وہ نمبردار کیا نہیں تھا تو نیک نا, وہ ایک چیز اس نے دیکھی, بس وہ بڑا اس کو ناگواری ہوئی, اللہ نے میرے بارے میں جنت کا فیصلہ کیا. اب ہم ایک گروہ کی شکل میں وَذِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, گروہ کی شکل میں ہم جا رہے ہیں جنت کی طرف. فرشتے ہمیں پروٹوکول کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ابھی آگے پہنچے تھے, ہمیں روک دیا گیا, تم رک جاؤ, تم سے پہلے کچھ اور لوگ جنت میں داخل ہوں گے, پھر تمہیں داخل کیا جائے گا. وزیر اعظم کی گاڑی آتی ہے نا, سب کی گاڑیاں روک دیتے ہیں. ہاں اب میں دیکھ رہا ہوں ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہوا, اب ہمیں روک دیا گیا ہے ایک اور جماعت کی وجہ سے. وہ یقیناً ہم سے کچھ اوپر والے ہوں گے. میں ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں. اچانک کیا دیکھتا ہوں, میرے محلے کے وہی بچے جن کا میں نے مدرسہ بند کیا, میرے محلے کے وہی بچے, اور اسی طرح ایک دوسرے کو گولیاں مارتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ نے اس کو ایک منظر دکھایا, جس منظر کی وجہ سے تو ناراض ہوا, میں تو اسی کیفیت کے ساتھ ان کو جنت میں کیا کر رہا ہوں. کسی نے مجھ سے, جب یہ واقعہ میں نے بیان کیا, کسی نے مجھ سے پوچھ لیا, بولتے حکمت کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے بچے یہ کھڑے ہو جائیں, ذرا سارے بچے کھڑے ہو جائیں, بچے کھڑے ہو جائیں, پلی طرح منہ کرو, پلی طرح منہ کرو, اب بیٹھ جاؤ. شاباش. ان میں 80-90% نابالغ بچے ہیں, مکلف ہی نہیں ہے, ذمہ دار ہی نہیں. اگر کوئی بالغ ہیں, صبح نماز, حقیقت بتا رہا ہوں, صبح نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, 1 گھنٹہ اللہ سبق تازہ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, منزل تازہ کرتے ہیں, سب کی تازہ کرتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے, پھر اس کے بعد 20 منٹ کی چھٹی ہوتی ہے ناشتے کے لیے, پھر بیٹھ جاتے ہیں, 12 بجے تک سبق ہو رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دوپہر کو تھوڑا سا کھانا, آج کل تو دن بڑے ہو گئے, وغیرہ سردیوں میں تو کھانا کھایا فوراً اذان, اس کے بعد ظہر کی نماز, پھر عصر تک پڑھائی, تلاوت, پھر عصر کی نماز, عصر سے لے کر مغرب تک کھیل کود کا وقت, مغرب کے بعد پھر عشاء تک پڑھائی, عشاء کے بعد پھر 1-1.5 گھنٹہ پڑھائی. 11 بجے ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے, 8 بجے نمازیں ہو رہی ہیں, ہمارے یہاں 11 بجے چھٹی ہوتی ہے. عشاء کے بعد 3 گھنٹے, یوں سمجھو کہ یہ 16-17 گھنٹے کیا کرتے ہیں, تلاوت, اور عصر سے مغرب کے درمیان 1 گھنٹہ کرتے ہیں شرارت. میں لفظ شرارت بول دیتا ہوں نا, وہ واقعہ ہے نا, گولیاں, رزق کی گولیاں بنا کر دوسرے کو مارے. 16-17 گھنٹے, 1 گھنٹہ تول لو نا, تول ہی ہوگا نا. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. 90% نابالغ بچے, 10% بالغ, لیکن 17 گھنٹے تلاوت, 1 گھنٹہ شرارت. تول لو. اس لیے نمبردار جو چندہ دینے والے ہیں وہ احسان سمجھیں ان بچوں کا کہ یہ ان کا چندہ, ان کے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہے ہیں. یہ نہ کہیں کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں, نہیں, بچوں کا ان کا کہ وہ پیسے اچھی جگہ لگ رہے ہیں. ہاں, ایک بزرگ نے مجھے کہا جی میں نے بڑی کوشش کی اپنے بچے کو, اپنے پوتے کو, اپنے بھتیجے کو, نواسے کو پڑھانے کی, حافظ بنانے کی, لیکن نہیں بن سکا. اب مجھے وہ کیسی بشارت ملے گی کہ کوئی میری سفارش کر دے کل قیامت کے دن. میں نے کہا تیرے محلے میں بچے حافظ بن رہے ہیں, ان کی ہمسائے گیری اختیار کر لے. جب اس کو کل قیامت کے دن دفنایا جائے, قبر میں دفنایا جائے گا, تو بھی اس کے رحمت کی وجہ سے تو بھی, تیرا بھی بچاؤ ہو جائے گا. اور غریب بچے کتنے ہیں اس مدرسے کے اندر, ہر مدرسے کے اندر, جن کے والدین غریب ہیں. والدین کہتے ہیں بچہ ادھر کما, کسی مکینک کے پاس کھڑا ہو جا, موٹر سائیکل والے کے پاس کھڑا ہو جا, کسی کپڑے والے کے پاس کھڑا ہو جا, ہفتے میں 200-400-500 روپے کما کر آئے گا, گھر کا خرچہ چلے گا. اگر اس غریب بچے کے سر پر تو ہاتھ رکھ دے گا اور تیری محنت سے, تیری کوشش سے, تیری سرپرستی سے وہ بچہ حافظ بن جائے گا, مجھے یقین ہے کل قیامت کے دن وہ بچہ کہے گا اے اللہ اس قیامت کے دن میں مجھے جو اعزاز اور عزت مل رہی ہے یہ تو اس بابے کی وجہ سے مل رہی ہے,
یہ اس حاجی صاحب کی وجہ سے مل رہی ہے. میرے والدین تو مجھے کہتے تھے چھوڑ دے مدرسہ، چھوڑ دے ادھر کما، لیکن اس بابے نے کہا تھا، اس حاجی صاحب نے کہا تھا، اس چودھری صاحب نے کہا تھا، اس ملک صاحب نے، میاں صاحب نے کہا تھا، اس رانا صاحب نے کہا تھا، نہیں بچے کو پڑھنے دو، اس کا خرچہ میں اٹھاتا رہوں گا. کل قیامت کے دن جب اللہ اس کو اعزاز دیں گے، مجھے پورا 100% یقین ہے وہ بچہ تیرا نام لکھ دے گا. اے اللہ میں پڑھا اس کی وجہ سے ہوں. اس لیے پہلے نمبر پر اپنے بچوں کو حافظ بناؤ. دوسرے نمبر پر اگر کوئی بچہ نہیں بن سکا، آپ نے جب بٹھا دیا اللہ آپ کی مغفرت کر دیں گے. دوسرے نمبر پر آپ کسی کی سرپرستی کر لو، مدرسوں کا تعاون کرو. کل قیامت کے دن یہی بچے جب سفارشیں کریں گے اس کے اندر آپ کا نام بھی لکھیں گے. اللہ ہم سب کو دین کی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نہیں ٹائم تو کرنا ہے لے کر آئے ہیں. آپ اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اور اسی طرح بنت بشیر، بنت عطا، بنت عبد الکریم، بنت عاشق، بنت محمد ناصر، بنت محمد ارشاد، بنت دین محمد. آج ایک دفعہ پھر سن لیں. بنت محمد ادریس، بنت محمد عمران، بنت قاری جمال الدین، بنت محمد حبیب، بنت دین محمد، بنت بشیر، بنت عطا محمد. ایک علی شان یہ جو بچی ان کا اے بنت دی، یہ تفسیر ان کے لیے تفسیر کتاب قرآن. بنت ادریس، بنت محمد عمران، بنت حبیب، بنت دین محمد. بس آ جائیں. بنت دین محمد، بنت حبیب، بنت دین محمد، بنت بشیر، بنت بشیر، بنت زبیر، بنت محمد زبیر. ادھر سے حضرت اقدس قاری جمال الدین صاحب. یہ پورا ہاں جی. دراست دوم، بنت محمد بشیر، یہ تعلیم، بنت عطا محمد، شاہین راول جگڑ سے بنت عطا. بھائی عبد الکریم، بنت عاشق، بنت محمد ناصر، بنت محمد ارشاد، ہاں جی، بنت دین محمد. حافظ محمد بلال اور حافظ محمد انصر. یا آج آپ کا محمد انصر، بلال مشتاق، حافظ بلال مشتاق، حافظ انصر رحمت. وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اپنا آخری سبق سنائیں. جی ادھر آ جائیں جی، اسٹیج کے سامنے آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. دعا کے بعد اذان ہوگی اور اذان کے فوراً بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی جی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما, سننا سنانا قبول فرما. اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما. اے اللہ جن بچیوں نے اس علم کو حاصل کیا انہیں اس کی عزت رکھنے کی توفیق نصیب فرما. ان کو اے اللہ ان کے والدین اور خاندان والوں کے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ان سب کو مبارک فرما, ان کے اساتذہ کو مبارک فرما. اے اللہ ان کا تعاون کرنے والوں کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما. اے اللہ علماء طلباء طالبات معلمات کی حفاظت فرما, ان کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ تمام مساجد مدارس مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما, ان میں کام کرنے والوں کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما. ان کے تعاون کرنے والوں کی اے اللہ جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی آخرت آسان فرما, آخرت کی منزلیں آسان فرما. اے اللہ انہیں بلا حساب کتاب جنت الفردوس نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, جب موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرما, سنتوں کا اتباع نصیب فرما. اے اللہ بدعات اور رسم و رواج سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ کافروں کی غلامی سے ان کے تشبہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اولیاء اللہ کی مشابہت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے اے اللہ جان کی قربانی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ صحابہ کرام کے ناموس کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما, ان سب کے ناموس کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ مدرسے کے لیے اے اللہ دن دگنی رات چگنی اس کو ترقیات نصیب فرما. اے اللہ اس مدرسے کو تمام دینی مدارس کو اے اللہ اپنی حفاظت اور امان میں رکھ. اے اللہ اس کے اپنے غیب کے خزانے سے مدد نصرت فرما, صرف اپنا محتاج بنا, کسی اور کا مت محتاج بنا. اے اللہ یہ مدارس ہم پر تیرا بہت بڑا احسان ہے, ہماری اولادوں کے ایمان کے محافظ ہیں. اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اگر یہ مدارس بند ہو گئے تو ہماری نسلوں کا ایمان غیر محفوظ ہو جائے گا. اے اللہ ان مدارس کی حفاظت تو ہی فرما. اے اللہ جو بھی اس کی حفاظت کر رہا ہے اس کی حفاظت فرما, اس کی مدد نصرت فرما, اور جو اس کو میلی نظر سے دیکھتا ہے اس کی قسمت میں ہدایت ہو تو ہدایت دے, ورنہ اسے تباہ و برباد فرما. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما, امت کے خیر خواہ حکمران نصیب فرما, امت کے خیر خواہانہ پالیسیاں بنانے والے حکمران نصیب فرما. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما, اے اللہ فضل کا معاملہ فرما. جو بھی دین کے کام میں لگا ہوا ہے, دین کی خدمت کر رہا ہے, اس کی مدد فرما, اس کو معاف فرما, اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرما, زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور جو بھی جس شکل میں
دین کی اشاعت میں رکاوٹ بننا چاہتا ہے، اس کی قسمت میں ہدایت ہے تو ہدایت دے، ورنہ اسے نیست و نابود فرما۔ اے اللہ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے حق میں بھی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ ساتھی جو شریک ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں اور مجمع کے اندر موجود ہیں اور بچوں کے پنڈال میں موجود ہیں، اے اللہ جو خواتین موجود ہیں ان کے دلوں میں جو خواہشات، تمنائیں، آرزویں تو خوب جانتا ہے، اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ اے اللہ جو بچے بچیاں نیک رشتوں کے انتظار میں، اے اللہ انہیں نیک رشتہ عطا فرما۔ جن کے رشتے ہو چکے ہیں اللہ انہیں مبارک فرما، نیک اولاد کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ان نکاحوں کو ابدی اور دائمی فرما۔ اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، جو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہم بھی مانگتے ہیں، ہم سب کو عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے پاس انہیں پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پھر عرض کرتے ہیں فضل کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ آخرت کی منزلیں بھی آسان فرما، آخرت کی منزلیں بھی آسان فرما، دنیا بھی آسان فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک۔ جزاک اللہ۔ جن